بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت میں خوش آمدید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا محترم جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ آپ اپنے بھائیوں میں، اپنے قبیلے میں مالی لحاظ سے کچھ کمزور تھے، لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ادھر برکتوں کا ظہور ہوا، ادھر جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو ادھر بھی برکتوں رحمتوں کا ظہور ہوا، اور اس بات کا احساس جناب ابو طالب کو پہلے ہی دن ہو گیا تھا۔ الوفا میں یہ بات رقم ہے کہ جناب ابو طالب کے بچے خاندان جس وقت کھانے کے لیے بیٹھتے تو رسول اللہ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے تو سب کھانا سیر ہو کر کھا لیتے اور کھانا بچ بھی جاتا، لیکن کبھی رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما نہ ہوتے تو سیر نہ ہوتے، کھانا بھی ختم ہو جاتا، اور پھر اس معاشرے میں آپ جس وقت کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الاحد پڑھتے اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے، جو کہ عام طور پر رواج نہیں تھا، تو اس پر بھی ان کو حیرت ہوتی، بلکہ جناب ابو طالب نے اپنے بھائی حضرت عباس کے ساتھ بھی اس بات کا تذکرہ کیا، اور علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں یہ بات رقم کی کہ رسول اللہ علیہ السلام کبھی کبھی تو آب زمزم کے کنویں سے صبح کے وقت چند گھونٹ پانی نوش فرماتے تو ام ایمن جس وقت کھانے کا کہتی تو آپ فرماتے مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کم کھانا کھاتے تھے۔ ایک اور بات جس کو الطبقات الکبریٰ کے مؤلف نے بیان کیا بڑی دلچسپ ہے کہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ جس وقت عام بچے نیند سے بیدار ہوتے تو سونے کے اثرات ہوتے، بال بکھرے ہونا اور وغیرہ وغیرہ، لیکن حیرت کی بات ہوتی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو آپ کے بالوں میں کنگھی ہوتی اور آنکھیں سرمگی ہوتی جیسے سرما لگایا ہے، گویا رسول اللہ علیہ السلام نیند کے بعد جب بیدار ہوتے تو آپ فریش ہوتے۔ اور ابو طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام اس قدر باحیا کہ رات کے وقت جب کپڑے تبدیل فرماتے تو کہتے چچا جان ذرا آپ اپنا رخ، اپنا منہ دوسری طرف کر لیں، اس لیے کہ میں نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں۔ اور ابو طالب یہ برکتوں والے اپنے بھتیجے کو اپنے پاس سلایا کرتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات رات کو میں ہاتھ ادھر ادھر کرتا تو مجھے محسوس نہ ہوتا کہ رسول اللہ علیہ السلام کہاں ہیں، میں ان کو آواز دیتا تو حضور کہتے چچا جان میں یہیں ہوں، آپ فکر میں مبتلا نہ ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ حصہ بڑا دلچسپ ہے، اس میں بھی معجزات کا اظہار ہوا۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ قحط سالی نے عربوں کی حالت بری کر دی، خاص طور پر مکہ کے رہنے والوں نے، تو کسی نے مشورہ دیا لات منات عزا کا، کسی نے کہا تم کن چکروں میں پڑتے ہو، جب تمہارے پاس اسماعیل علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، کنانا کی اولاد موجود ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ سے دعا کرے۔ تو جس وقت لوگ قحط سالی میں جناب ابو طالب کی طرف بڑھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی کم سن ہوتے ہیں لے کر کے حرم کعبہ جاتے ہیں، اور کعبہ کی پشت کے ساتھ ان کو سامنے کھڑے کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں رب سے کہ مولا اپنے سونے محبوب کا صدقہ، یہ شہزادے کا صدقہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بارش عطا فرما۔ حضور کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو بادل بنے نہیں ہوتے، ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ بادل بنتے ہیں اور بارش برستی ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔
اور پھر جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کی نعت کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، وہ گورے چہرے والے، وہ خوبصورت چہرے والے جن کے وسیلے سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، ثمال الیتامی، جو یتیموں کے والی ہیں اور بیواہوں کے رکھوالے ہیں، ان کا خیال کرنے والے ہیں۔ گویا رسول اللہ علیہ السلام بچپن ہی سے خیر اور خوبیوں کا مرکز و منبع اور مجموعہ تھے، اور ابو طالب بچپن ہی میں ان کو دیکھ کر کے ان کی نعت کہتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ واقعہ ابن سعد نے اس کا حوالہ دیا، ابن عساکر نے، ابن جوزی نے الوفا میں بھی اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں اپنے چچا کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، صحرا میں سخت گرمی میں چچا کو پیاس لگ گئی، دور دور تک پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ ملا، پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جناب حضرت ابو طالب کو جب پیاس کی شدت نے زیادہ پریشان کیا تو نڈھال ہوئے اور اس کیفیت میں آپ بیٹھ کے اور کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے محمد، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے چچا ابو طالب کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اگر دنیا میں چچا ابو طالب نڈھال ہوں تو مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے تو قیامت والے دن پھر حضور چچا کی شفاعت بھی فرمائیں گے، جناب ابو طالب کی بھی شفاعت فرمائیں گے، وہاں بھی کسی تکلیف میں چچا ابو طالب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے دیکھا نہ جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور صحرا کی سنگ لاخ زمین پر اپنی ایڑی ماری تو ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جس میں میٹھا ٹھنڈا پانی، اور جناب ابو طالب نے اس کو نوش کیا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی برآمد ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ زمین پر ایڑی مارے تو وہاں سے بھی پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور جناب ابو طالب اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ گویا رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ حصہ بڑا دلچسپ ہے جو جناب ابو طالب کے پاس گزرا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی سیرت طیبہ کے اسی حصے سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین سیرت طیبہ کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔